السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل معروف صدقۃ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، کچھ عرض و معروف سے قبل نہایت ہی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ میرے پیرو مرشد علامہ سید محمد اظہار اشرفی جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور موت کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ اور میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا۔ اور مکتے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، یہ سال ثواب کی محفل ہے اور ہم آپ اس محفل میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ اپنے حبیب پاک کے صدقے تو بس چند مسائل ہیں جو اس تعلق سے ہیں، آپ حضرات سے سماعت فرما لیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے، تو اب ہمیں اپنے جسم پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر اور اپنے مراتب پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنے پیسے والے ہوں، چاہے جتنا اعلیٰ نسب والے ہوں، اعلیٰ خاندان والے ہوں، بہت زیادہ طاقتور ہوں، بہت زیادہ منصب والے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہماری تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں واپس لوٹنا ہے، واپس آنا ہے، عود کرنا ہے۔ یعنی تم پیدا کر دیے گئے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیش تم یہاں پر موجود رہو گے، ہمیشہ ہمیش یہاں پر رہو گے۔ یہ چند سالہ زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پورے روئے زمین پر اگر سرسوں کے دانے کا ڈھیر لگا دیا جائے اور کوئی پرندہ 1000 سال کے بعد آئے، اپنی چونچ میں
ایک دانہ لے کر کے جائے، ایک دانہ لے کر کے اڑ جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ لے، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے، پورا دانہ ختم ہو جائے گا، اس سے کہیں زیادہ دن تک بندہ مومن آخرت کی زندگی گزارے گا، آخرت کی زندگی گزارے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں وہاں رہنا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے کرائے کا گھر ہے، چند دنوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہماری لحد سے مہد تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرمائے گا، جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو قبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا، ہم اور آپ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ ہمارے جسم کا کوئی اجزا باقی نہیں رہے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر انسان کا جسم ختم ہو جائے، انسان کا وجود ختم ہو جائے، تو مولائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی جسم کے ساتھ، اسی حیت کے ساتھ، اسی صورت کے ساتھ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بلائے گا، اسی حالت کے ساتھ بلائے گا۔ معزز سامعین اکرام، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ 5 چیزوں سے مرکب کیا ہے، ہوا، آگ، مٹی، پانی، انہی سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب اگر انسان کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، وہ ہمیں دوا دے دیتے ہیں، آرام مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو دوائیں تیار ہوتی ہیں وہ کسی مٹی سے تیار ہوتی ہیں، تو اس مٹی کا جو اجزا ہے، اس کی جو جنس ہے اور جو ہماری جنس ہے، دونوں میں کمبینیشن ہے، دونوں ملی ہوئی ہیں، تبھی ہمیں آرام مل جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، انسان کی روح بیمار پڑ جاتی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ روح بیمار ہے؟ بخار آ گیا، جسم بیمار ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، جسم بیمار ہے، شوگر ہو گئی، جسم بیمار ہے، لیکن انسان کی روح کس طریقے سے بیمار ہے کیسے پتہ لگایا جائے گا؟ تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجدوں سے دور ہونے لگے تو سمجھو اس کی روح بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ جب اچھی بات، جب کوئی نیک کام وہ انسان نہ کرے، اعمال صالحہ سے دور ہوتا جائے، سمجھ لو اس کی روح بیمار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب انسان کے قدم مسجدوں کی جانب نہ جا کر کے تفریح کی جانب جائے، سمجھ لینا کہ اس کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسم بیمار ہو جائے تو دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جنس ایک ہے۔ جب روح بیمار ہو جائے اس کا علاج کہاں ہوگا، کس جگہ اس کا علاج کیا جائے؟ تو پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ روح کا تعلق کہاں سے ہے۔ معزز سامعین اکرام، تو روح کا تعلق اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، یہ امر ربی ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ جب روح بیمار ہو جائے تو ہم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے زبانوں کو ذکر اللہ کی کثرت سے کرتے رہیں، رات دن اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتے رہیں، مسجدوں میں تلاوتیں کرتے رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، انشاءاللہ ہمارا جسم بھی آرام ہو جائے گا، ہماری روح کو بھی تسکین ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر انسان کا دماغ جب بے چین ہو جاتا ہے تو لوگ علاج کرانے کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کے آستانوں پر لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں کہ اسے کچھ آرام مل جائے۔ آپ جانتے ہیں وہاں سکون اسے کیوں ملتا ہے؟ وہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے، انہیں تسکین مل جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم عقل مند ہیں، دانا ہیں، دانشور ہیں، سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں چند دنوں تک رہنا ہے، تو ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔
عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا کو دنیا کے طریقے سے جیتا ہے، دنیا کو دنیا کے طریقے سے جیتا ہے۔ حدیث کریمہ میں ہے طالب الدنیا جاہل و طالب المولا عاقل، طالب الدنیا مردود و طالب المولا محمود۔